بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج سوسائٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ملک امجد سعید تھیم حاضر خدمت ہے. آج ہم کا پروگرام کا موضوع ہے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے، اس کے حوالے سے. آج ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملتان کے دو معروف شخصیات ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کا تعارف کرا دوں کہ ہمارے ساتھ ملتان کی ایک نامور شخصیت، صاحب کتاب بھی ہیں، ملتان کے سینئر آرٹسٹ بھی ہیں، جناب رضوان شہزاد صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کا بھی ہم مشکور ہیں کہ تشریف لائیں آج ہمارے پروگرام میں. اس کے ساتھ ہمارے ملتان کے بہت ہی سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب ملک رضوان امان صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں. تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ملک میں موجودہ مہنگائی آئی ہے اور یہ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے، یہ اس کو کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور ان کا کیا یہ حل تجویز کرتے ہیں. تو میں پہلے گزارش کروں گا اپنے محترم بھائی جناب رضوان شہزاد صاحب سے کہ جو یہ اس وقت رضوان صاحب جو ملک میں مہنگائی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے اور عوام جو ہے وہ اس چکی میں متواتر ایک پیچھے جا رہی ہے. گزشتہ حکومتیں ہوں یا موجودہ حکومت آئی ہے، کوئی بھی عوام کو ریلیف اتنا نہیں فراہم ہوا ہے ان حکومتوں میں. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس وقت معاشرے میں کیا حالات چل رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ سوسائٹی نیوز کے پلیٹ فارم پر جو ہے آج میں آپ سے ہم کلام. دیکھیے، مہنگائی آج ہی کی نئی بات ہے. مہنگائی ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے. جی بالکل. اور عوام جو ہے مہنگائی کا رونا ہر دور میں روتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ صحیح روتے رہے ہیں. صحیح. کیونکہ یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا. کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو اشرافیہ ہے، جی سر، اس نے ہمیشہ عوام کے حقوق کو سلب کیا ہے. صحیح. انہوں نے اپنے گھر بنے ہیں پہلے، صحیح، اور غریب عوام کو جو ہے ہمیشہ پشیپس ڈالا ہے. صحیح. تو اس طرح سے مہنگائی لازمی بڑھے گی. کیونکہ اب ہم یہی لے لیتے ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، جی سر، انہوں نے ہمیشہ جو ہے کرپشن کی ہے. ہمارے ملک میں کرپشن کا راج رہا ہے ہمیشہ. 75 سال ہو گئے ہمیں، لیکن کرپشن سے ہمارے ملک کی جان نہیں چھوٹ سکتی ہے. اور جہاں کرپشن ہوگی تو لازمی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے مہنگائی جو ہے وہ لازمی ہوگی. صحیح. کیونکہ جو اثاثے ہیں ملک کے، وہ جو ہے ایک ان کے پاس چلے جاتے ہیں. جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس جو ہے سارا سرمایہ کیپٹل ان کے پاس چلا جاتا ہے. تو جب وہ بیچارہ ایک تنخواہ دار جو ہے معمولی سطح آدمی ہوگا، ایک کلرک کی بات میں لے لیتا ہوں، اب اس کی تنخواہ تو جو ہے وہی رہتی ہے. لیکن اب مثال کے طور پر پچھلے دنوں جو ہے ایک معمولی باتوں سے ہم کو لیتے ہیں کہ آٹے کی جو ہے قیمت جو ہے کتنی شارٹیج ہو گئی، اور اس کی جو ہے وہ جو ہے قیمت اتنی بڑھ گئی ہے، وہ 1 کلو کی جو ہے کتنی کی قیمت ہو گئی تھی. اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ کرپشن. اب کرپشن کیا ہے، کون لوگ کر رہے تھے؟ یہ اصل میں ذخیرہ اندوز کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. انہوں نے اپنے جو ہے اس کو ذخیرہ کر لیا اور جو ہے وہ اس کو نہیں نکال رہے. اور یہ یقین کریں، خدا کی قسم میں جو ہے آپ کو ایک بات بتاؤں، سندھ کے ایک ہندو کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے جو ہے عمر کوٹ کی بات ہے شاید یا کہاں کی بات ہے، اس نے ہمارے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں اپنا اعلان کر دیا کہ میری دکان سے جو ہے 65 روپے کلو آٹا خریدیں آپ، جبکہ مارکیٹ میں 130 روپے تھا اور یہ 65 روپے کے حساب سے. ہاں جی. تو یعنی کہ اس نے جو ہے اس کے مخالفت لی تمام کاروباری حضرات کی، اور اس نے جو ہے کہا نہیں، میرے سے دکان سے آپ 65 روپے کلو لیں. ماشاء اللہ. دیکھیں، یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ گورنمنٹ نے جس وقت پچھلے سال یہ گندم اتری ہے تو اس وقت 2200 روپے من کے حساب سے یہ ریٹ ہوا. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس حساب سے واقعی جو ہے نا یہ 60-65 روپے بنتا ہے، اور اس سے بھی بلکہ کم بنتا ہے. چلیں ہم سارا سال وہ ذخیرہ کرتا ہے، جگہ کا کرایہ بھی ہے، بجلی کے بل، ملازمین خرچہ بھی لائے، تو یہ زیادہ سے زیادہ 2200 سے 2500 روپے تک چلا جائے گا، 2600 روپے تک چلا جائے گا. جبکہ اس وقت مارکیٹ میں 4500-4600 روپیہ من مل رہا ہے گندم.
تو یہ اسی وجہ سے آپ نے بالکل صحیح نشان دی، جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے عوام جو ہے مہنگائی کا شکار ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک، صحیح بات۔ رضوان صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر اس وقت آئی ہے ملک میں، اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2018 سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ کافی حد تک اس نے قابو پا لیا تھا، لیکن 2017-18 کے بعد سے ایک دفعہ پھر جو ہے یہ دہشت گردی ایسا ایسا بڑھتی جا رہی ہے، اور اب یہ آپ نے دیکھا کہ پشاور میں کتنا ایک خوفناک سانحہ پیش آیا ہے، جس میں تقریباً 90 سے پلس جو ہے نا اب تازہ ترین رپورٹ جو آ رہی ہیں 92-93 جو ہے نا وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور 200 سے زائد زخمی ہیں، شدید زخمی بھی ان میں کئی ہیں۔ تو یہ اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ کیا گورنمنٹ کی نااہلی نہیں ہے کہ ان واقعات پہ قابو نہیں پایا جائے؟ ہاں بہت شکریہ عمر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ پہلے تو میں گوش گزار کروں گا آپ سے مہنگائی کے لیے۔ اچھا، مہنگائی کے حوالے سے جو کنسیپٹ ہے کہ یہ کرپشن ہے، یہ ذخیرہ اندوز ہے، میں تھوڑا سا اس معاملے میں اختلاف رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا کیا مہنگائی کی جو ویو آئی ہے وہ پوری دنیا میں آئی ہے، صرف پاکستان میں نہیں آئی۔ کرونا کے بعد آپ آج اگر آپ دیکھیں تو تمام اخبارات کی جو سپر لیڈر وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دیوالیہ ہونے والا ہے۔ اچھا، صرف امریکہ نہیں، تمام ترقی یافتہ ممالک کے اندر اس ٹائم حالات بہت برے ہیں۔ اچھا، دوسری سائڈ پہ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ہر روز ہنگامے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں جو مہنگائی کی وجہ ہے وہ ذخیرہ اندوز ایک وجہ ہے، ٹھیک ہے، وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ سول بیوروکریسی ہے۔ اچھا، آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ایک ڈی سی، ایک کمشنر یا ڈی سی آر آتا ہے، وہ 2-5 کروڑ روپے کے آن دا ریکارڈ ہے۔ اب محمد خان بھٹی صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں، یا مطلب ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف پرچہ ہوا کہ اریسٹ کرنا ہے، ابتدائی طور پہ 48 کروڑ روپے ان کے سامنے آئے ہیں۔ اچھا، برملا کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے دوستوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیسے پورے کرنے آئے ہیں۔ وہ پیسے ایسے پورے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ، وہ ان کو چھوٹ دیتے ہیں۔ آج آپ چلے جائیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، سیم چیز کی ہر دکاندار کی اپنی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ماشاءاللہ جو ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بالکل زبانی جمع خرچ ہے۔ آپ دیکھیں، اب حیران ہوں گے کہ ایک سال میں 7 اسسٹنٹ کمشنر چینج ہوئے ہیں ملتان میں۔ صحیح، اس ٹائم حالت یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس اے ڈی سی جی ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ہے، نہ فنانس والے ہیں، صرف 2 بندے ہیں جو پورے ملتان میں وہ چلا رہے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ صحیح، ہوتا کیا ہے سر کہ جب کوئی ریڈنگ ٹیم جاتی ہے ریڈ کرنے کے لیے تو اہلکار پہلے بتا دیتے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں کہ یہ کلرک بیچارہ بڑا غریب ہے، میں کہتا ہوں سر وہ آپ سے ہم سے زیادہ امیر ہے، اس نے میں مطلب ہے کہ آن دی ریکارڈ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہمیں ایسے دوست ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار دیہڑی دار سے 5,000 لے کے ہی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 5,000 کس کی جیب سے جائے گا؟ وہ آپ کی ہماری جیب سے جائے گا۔ یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ تو یہ خود ساختہ مہنگائی ہے، اس میں سارے ہی شامل ہیں، پولیٹکس، آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ کیوں کہ پولیٹیشین اپنی مرضی کے بندے لے کے آ کے ان کے کہتے ہیں جی اس کو بٹھائے، جی یہ افسر بنے گا، میرے کام کرے گا، اس کے 4 کاموں میں باقیوں کا رگڑا نکل جاتا ہے سر۔ پھر تو بات وہی آ گئی نا کہ بیوروکریسی جو مین ذمہ دار ہے سر، کرپٹ بیوروکریسی ہے، اسی کی وجہ سے یہ سارے سر 90% کرپٹ ہے سر، 10% وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے نظام چلایا ہوا ہے آپ کا۔ اچھا، ان کو سائڈ لائن پوسٹنگ دی گئی ہے۔ لیکن مقصد تو وہی ہو گیا نا کہ کرپشن جو ہے مین پوائنٹ۔ جی جی، دیکھیں اب ہر بندہ اس بیعتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے سر، مطلب کون پھنس رہا ہے؟ آپ جیسے ہم جیسے وائٹ کلر لوگ، آج میں گیا ہوں مجھے افسوس ہوا کہ جیسے میں نے خواتین کی اور بیچارے لوگوں کی لائنیں دیکھی آٹے کے لیے، روزانہ یہی دردناک مناظر ہیں۔ آپ یوٹیلٹی سٹورز کی کہانیاں دیکھ لیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یار یوٹیلٹی سٹورز میں کتنی دفعہ پکڑے گئے ہیں لوگ آٹا سپلائی کرتے ہوئے مقامی ہوٹلوں میں، اور گھی، ان کے خلاف ابھی تک کسی کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو سر یہ ہے کہ اس میں مین، اگر میں ماضی میں دیکھ لیں کہ اگر ڈپٹی کمشنر، چند ایک ڈپٹی کمشنر کی ہم مثال دیتے ہیں جن میں سے نسیم صادق بھی ایک شامل ہے، کہ ان کے دور میں آپ دیکھیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کو پتا تھا کہ سزا جزا ہے۔ آج تو سر سزا جزا ہے ہی نہیں سر۔ سب سے بڑی اچھی بات آپ نے کی رضوان صاحب کہ ہمارے معاشرے میں بہت
زیادہ المیہ یہ ہے کہ سزا اور جزا کا جو ہے وہ فقدان ہے سر، ہے ہی نہیں سر، بالکل۔ سزا اور جزا جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کرپشن اور نااہلی پہ قابو نہیں پا سکتے۔ آپ سر محکمہ اینٹی کرپشن کو دیکھ لیں، بڑی معذرت کے ساتھ، آپ محکمہ اینٹی کرپشن میں آپ کو کرپشن کی نئی نئی داستانیں ملیں گی۔ مطلب ہے کوئی کا صرف پٹواری جس نے 5,000 10,000 رشوت لی اس کو پکڑ لیں گے، کوئی پولیس کانسٹیبل اس کو پکڑ لیں گے، باقی جتنے میگا کرپشن کیسز ہیں آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں کوئی کسی اس طرح کی کوئی مثال سامنے آئی ہو کہ آپ نے کسی کو مثال بنائی ہو کہ یار کرپشن کی یہ سزا ہے۔ سارے بالکل الحمدللہ کلیئر سے لے کے نکلتے ہیں سر۔ چلیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اب سر دہشت گردی والی بات یہ ہے سر، دہشت گردی کی بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ اس میں جو صوبوں کی وفاق کے ساتھ رفٹ ہے جی سر، اس نے بنیاد کمزور کی ہے سر۔ صحیح۔ ہوا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صوبوں کے پاس فنڈ نہیں ہے، صوبوں کی ترجیحات نہیں رہی کہ وہ انہوں نے اپنے سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے یا جو ان کے لیبس ہیں۔ اچھا اگر دیری بھی جائے آگے ان کو فنڈنگ بھی کی گئی ہے تو اس فنڈنگ کا بھی مس یوز ہوا ہے سر۔ تاریخ میں آپ دیکھ لیں ابھی تک مجھے یاد نہیں ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، چاہے پیپل پارٹی کی آئی ہے، چاہے نون کی آئی ہے، جس بندے سے ہم پوچھیں رونا یہی ہے کہ جی ہمارے پاس جدید ویپن نہیں ہے، جی ہماری وہ ٹریننگ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ ڈولفن ہے، ایلیٹ فورس ہے، ماضی میں جتنے بھی آتی رہی ہیں، اب وہ ایک حد مطلب اس کے بعد جانے کے بعد نا وہ آپ کو منظر عام سے غائب ہونے نظر آتے ہیں، آپ کو کیوں پیچھے جا رہے ہیں۔ میں آپ کی بات کاٹوں گا کہ یہ جو آپ نے کہی کہ جدید ویپن نہیں جی ہے، ہاں، تو یہ جو دہشت گردی پشاور میں ہوئی ہے جی جی اس کے لیے کس ویپن کی ضرورت؟ ہاں جی میں بتا دیتا ہوں اس کے میں جی۔ پچھلے 2 مہینے سے 3 مہینے سے آپ کے پی کے جو چیف منسٹر صاحب تھے وہ یہ رونا رو رہے تھے کہ جی ہمارے پاس وہ وہ جو ہمارے پاس وہ ہے وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ان کو میئر کر سکیں کہ جی یہ دہشت گرد کیسے آ رہا ہے کیسے نہیں آ رہا، اس کے پاس کون سی چیز ہے کون سی چیز نہیں ہے، اسکینرز نہیں ہیں ان کے پاس، ایسی چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس، لیٹسٹ اسکینرز نہیں ہیں جی، اسکینرز بڑے پرانے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو آپ کا اللہ معاف کرے جو دہشت گرد ہے وہ بہت سمجھدار ہو گیا، اسے سمجھ آ گیا کہ میں نے کس طریقے سے اسکیننگ سے بچنا ہے۔ اچھا اس میں ہیومن ایرر بھی ضرور شامل ہے سر، یقینی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ہیومن ایرر اس لحاظ سے شامل ہے کہ لیبس ہوا ہے تو ایک بندہ جا کے اگلی صف پہ کھڑا ہو کے وہ بات کر رہا ہے، اور پولیس لائن خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ کتنی سیکورٹی والی جگہ ہے۔ لیکن وہی تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی لیبس ہے یہ تو، کیونکہ وہ جیکٹ شیکٹ جو ہوتی ہے میرا خیال جو ہے بڑی واضح ہوتی ہوگی، کوئی ایسی چیز ہے نہیں، وہ جسم کے ساتھ چیز بھی جاتی ہے، لیکن اسکینر آخر اتنے ہوں گے تو وہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کا ڈیفینیٹلی وہ اسکین میں آواز دے گا یا اس کو چیک کرے گا۔ مطلب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں کراچی کے اندر انہوں نے ایک اسکینر لگائے تھے، جب کراچی میں آپ انٹر ہونے لگے تھے، یہ 3 سال 4 سال پرانی بات ہے کہ وہ پورے کے پورے کنٹینر کو اسکین کر لیا کرتے ہیں، بہت ہیوی قسم کے ہیں۔ اچھا وہ شروع میں تو ہمیں 2-3 مہینے نظر آیا، اس کے بعد ختم ہو گیا اسکینر سر، وہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا۔ اسی طرح آپ بالکل، مجھے اور بھی اسی طرح یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے تو انٹیلیجنس اداروں کی بڑی اچھی تربیت کی اور ان کو بڑا شاندار انہوں نے جو پچھلا ضرب عضب بھی ہم دیکھتے ہیں، رد الفساد بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ 2 بڑے میجر آپریشن کیے اور اس میں بڑی کامیابی حاصل، دنیا نے اس کو تسلیم کیا اور دنیا 95% اس وقت کہا گیا کہ جی دہشت گردی ختم ہے، اور وہ بڑا امن اور سکون رہا اس کے بعد۔ لیکن اب آپ وجوہات چلیں، یہ تو وجوہات ہو گئے نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اتنے ترجیحات میں بھی نہیں رہا، لیکن بہرحال آخر سیکیورٹی اداروں کو اس کی کوئی خبر تو ہونی چاہیے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ سارے سیکیورٹی ادارے بھی لیبس ہو گئے ہیں۔ اب میں سر اس میں رول ہے اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے سر وہ یہ ہے سر کہ جو اس ٹائم انتشار پھیلا ہوا ہے ہمارے ملک میں نا، مطلب ہے کہ یہ اسٹیبلٹی نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر، 4 صوبوں میں آپ چلے جائیں۔ اچھا آپ بارڈر پہ دیکھ لیں تو بہت سی سوشل میڈیا بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، خبروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو خاردار تار لگائی ہے وہ کاٹی جا رہی ہے، ایک سائڈ پہ آپ کو افغانستان والی سائڈ پہ پریشر ہے، ایک سائڈ پہ آپ کو انڈیا والی سائڈ پہ پریشر ہے، اور انڈیا تو آپ کا اصلی دشمن ہے۔ پرابلم یہ ہے سر کہ ان کی توجہ یکسو نہیں ہے، مگر وہ تعداد کم ہے، سیکورٹی آپ کے جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کی تعداد کم ہے، لیکن ان کے اوپر محاذ بہت زیادہ ہیں ان کے۔ صحیح۔
اچھا ابھی خان صاحب آپ کے سامنے ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارا چلیں یہ پہاڑی علاقے ہیں دوسرے ہیں یا سرحدی علاقے ہیں وہاں تو ہم سنتے ہیں، یہاں کا کنسیپٹ نہیں تھا، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا سر سامنے آیا، اس کا کسی نے نہیں سنا سر۔ اللہ پاک ان کے ذکر رحمت کرے جو شہید ہوئے ہمارے افسرات۔ اس میں سے دوسری چیز جو ہے اہم چیز ہے، کٹ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے ان کی فنڈنگ کو نا۔ اچھا، جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کے کٹ ڈاؤن کیا گیا ہے آپ کی معیشت کی وجہ سے، کہ جب کم ہم نے آپ کو اتنے پیسے کم دینے ہیں، اتنے پیسے کم دینے ہیں، اتنے پیسے کم دینے ہیں، تو ریسورسز ہمارے کم ہیں سر، ہمارے پرابلم زیادہ ہو گئی ہیں۔ صحیح۔ آج ایک بڑا حوصلہ افزا بیان آیا ہے عالمی چیف صاحب کا کہ اب فیصلہ کون جنگ ان کے ساتھ کرنی ہے ہم نے، کیونکہ یہ چھپ چھپ کے حملہ کر رہے ہیں سر۔ امریکہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہو سکا آج تک سر، آپ کے سامنے ہے دنیا کے جتنے بھی بہت زیادہ متاثر ہیں سر۔ اچھا رضوان شہزاد صاحب، یہ بتائیے گا یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اتنی زیادہ آپ نے انالیسس کیا ہوگا کہ یہ چلیں ایک تو روٹی ہمیں بڑی مہنگی ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ کیا یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے پہ دیگر بھی اس کے اثرات بہت مستقبل میں بہت خوفناک ہوں گے، کہ اس سے ہمارے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، صحت متاثر ہو رہی ہے، سپورٹس کی کوئی سرگرمیاں نہیں ہو رہی، کوئی ایسا ایکٹیویٹی نئی معاشرے میں ہو رہی جو پازیٹیو ہو، تو اس سے معاشرہ اور زیادہ بیمار نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، بہت جو ہے ہر چیز جو ہے اثر ڈالتی ہے انسانی ذہن پر۔ جی سر۔ اب جو ہے جس انسان کی جو ہے تنخواہ کم ہوگی اور اس کے جو ہے وسائل کم ہوں گے اور جو ہے اس کے پاس مسائل زیادہ ہوں گے، تو لازمی بات ہے کہ اس کے ذہن پر بھی جو ہے منفی اثر مرتب ہوگا، اس کے بچوں پر بھی منفی اثر مرتب ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنے کا جو ہے چاہیے ہمیں، وہ یہ کہ مثال کے طور پر پچھلے دنوں مرغی کا ریٹ جو ہے تقریباً 500 سے ابو چلا گیا۔ جی آج بھی 500 ہے آج، اچھا بلکہ زیادہ کچھ ہو گیا تھا۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہم مرغی کھائیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم مرغی ہی لازمی کھائیں، بھائی مینجمنٹ کریں، مینجمنٹ کر لیں آپ کہ آپ جو ہے کچھ عرصے کے لیے ان کا بائیکاٹ کر دیں، آپ کچھ عرصے کے لیے آپ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جتنے بھی ہیں سب کو کہیں کہ نہیں بھائی ہم نے اتنے عرصے تک مرغی نہیں کھانی، اور یہ صرف نام کی حد تک نہیں، اس پر عمل کریں ہم لوگ، تو تب بات ہوگی۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، لے لیتے ہیں پھر چپ کر لے لیتے ہیں۔ میں ہی لکھتا ہوں فیس بک پر کہ یار ہم مرغی نہیں کھائیں گے، لیکن پھر میں ہی چپکے سے جا کر لے لیتا ہوں، تو بھائی اس کا کیا فائدہ؟ اچھا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بائی کارڈ بہت دفعہ ہوا بھی ہے اور اس دفعہ بھی اچھا ہوا ہے، یہ انہوں نے 20 جنوری تک کیا تھا اور بڑا بھرپور بائی کارڈ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اب ریٹ کم نہیں ہوئے، وہ 500 تک آج بھی 500 ہے۔ اچھا دوسری بات یہ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک بندے کی انکم ہی جو ہے نا 25,000 روپے ہے، جی جی ٹھیک ہے، اب یکدم پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، سوئی گیس کی قیمت بڑھ گئی آپ کی، اور ان تمام کی وجہ سے باقی شعبوں میں بڑھ گئی، تو مجھے یہ بتائیں حضور، کیا وہ اب جس کے 3 بچے ہیں اسکول جانے والے، وہ کیسے اس کو سروائیو کرے گا؟ ان کی تعلیم مکمل نہیں کروا سکتا اگر تو وہ 1 یا 2 بچوں کو ڈراپ کرتا ہے اسکول سے تو کتنا منفی اثر ہوتا ہے، دوسرا کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، اتنی مہنگی ادویات ہو گئی ہیں، وہ اس 25,000 میں سے وہ گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل، بچوں کے اسکول کی فیس کیسے بھرے گا؟ اس سے تو معاشرے میں چلے بائی کاٹ کر لیا اس نے، ایک چیز کا بائی کاٹ کر لے گا، اب ایجوکیشن کو بائی کاٹ تو نہیں کر سکتا، بچوں کو اسکول جانے سے روکے، بیمار پڑے تو دوائی لینی بھی بہت ضروری ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہ کرے بچوں کو تو اب وہ پھل فروٹ تو لے کے دینا دور کی بات رہ گئی نا، 3 وقت سے اب 2 وقت کا کھانا ہو گیا، اب 2 وقت سے بھی 1 وقت پہ آ جائے، کیا کرے؟ اب اس کا کوئی حل، کوئی گورنمنٹ کچھ کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ دیکھیے اس کو تو جو ہے گورنمنٹ کا جو ہے کچھ دخل ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو جو ہے ریلیف دینا چاہیے۔ پتہ ہے کیا، یہ جو بڑے بڑے ہمارے سیاستدان ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اور سینٹ کے ممبران ہیں، ان کو جو ہے اپنے اخراجات میں کمی کرنی چاہیے، لازمی بات ہے، کیونکہ دیکھیے آپ جو ایک چھوٹا آدمی ہے اس کی تو بیچارے کی تنخواہ وہی ایک لمیٹڈ ہے۔ ہمارے جتنے بڑے سیاستدان ہیں، اپنا اسمبلی کے ممبران ہیں یا سینٹ کے ممبران ہیں، ان کے جو علل تللے ہیں ان کو بالکل ختم کرنا چاہیے،
ان کی تمام ان کے مراد کو جو ہے ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ عرصے کے لیے فریز کر دینا, بالکل فریز کر دینا چاہیے. پیٹرول ان کا بند ہو, پیٹرول اپنا خرچ ہو. بھائی اگر یہ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم قوم کے نمائندے, تو بھائی قوم کی نمائندگی جو ہے ان کے ملازم بن کر کرو, ان کے خادم بن کر کرو. بہت اچھی یہ نہیں کہ آپ جو ہے لوٹ لو ملک کو. میرے ساتھ اس میں نقطہ نظر یہ ہے, یہ جو تعلیم ہے نا, یہ متوسط طبقے کے لیے یا پاورٹی سے جو بلو لوگ ہیں ان کا یہ کبھی بھی مطمئن نظر نہیں رہا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مختلف این جی اوز ہو گئی آپ کے سرکاری ادارے ہو گئے, اور اب تو جو ہمارے ساؤتھ پنجاب کے سیکٹر ایجوکیشن ہیں شاہ منظر صاحب, انہوں نے ایک بڑا ایک آپ کا نمبر بھی ظاہر کیا کہ 1 2 3 4 پہ ملائیں تو آپ کو یونیفارم بھی ملے گا, کپڑے بھی ملیں گے. پرابلم یہ ہے سر کہ جو گھی, چینی, پتی اور آٹا یہ آپ کو مار رہا ہے سر. ایک بالکل ٹھیک ہے. اچھا, الیکٹریسٹی کی جو اگر آپ بات کرتے ہیں سر, اللہ معاف کرے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کا 100 یونٹ استعمال ہوا ہے, جی سر, ان کی مرضی ہے وہ 2000 بل دیں بنا کے, ان کی مرضی ہے 13000 بنا کے دیں. کوئی شک والی متعدد بار ہم نے شکایات بھی کی ہیں مجاز اتھارٹی کو کہ جناب علی, یہ مطلب ہے کہ ایک ہی سب ڈویژن کے اندر اور ہر بندے کے ساتھ مختلف قانون, یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہتے ہیں جی ہمیں آرڈر آیا اوپر سے کہ جی ہم نے ریونیو پورا کرنا ہے, مطلب انہوں نے چھڑیاں تیز کی ہوئی ہیں. اچھا, مطلب یہ جو رضوان صاحب کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی جانب جی ہاں, یہ تو عوام پہلے ہی پسی ہوئی ہے, اوپر سے اس طریقے کے ادارے جو ہے نا وہ ہمیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوٹے ہوئے سر. اچھا, اور گھی چینی والے چھڑے پہ آپ چلے جائیں سر, جی سر, تو آج آپ لینے جائیں گے تو پتہ چلے گا جی گھی آپ کا 540 روپے ہے. جی سر. دوسری دکان پہ جائیں گے تو وہ کہے گا جی 580 روپے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جس دن یہ بریک ڈاؤن ہوا تھا آپ کا بجلی کا, میں آپ چشن دید بات مطلب آپ نے پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ سنی سنائی. یہ جو آپ کی موم بتی ہے 30 روپے کی ہے, یہ 150 روپے میں بکی ہے. جی بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. اتفاق سے اس دن میں بھی لینے, وجہ یہ ہے سر کہ خوف ہی نہیں ہے. جی خوف ہی نہیں ہے. کیوں نہیں خوف؟ ان کو پتہ ہے کہ مطلب ہے کہ وہ سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ ہماری انتظامیہ ہیں. اچھا, آپ اگر آپ ان کو بھیجتے ہیں کہ جو روزانہ ہر چوتھے روز اجلاس ہو رہا ہوتا ہے ان کا, جی کن کا, جی کہ جی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ آ رہے ہیں جی, اتنا وہ ٹارگٹ کے چکر میں وہ اور ذبح کرنا شروع کیے انہوں نے سر. ٹھیک ہے نا, بجائے اس کے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, وہ کہتے ہیں بس پیسے جمع کرانے میں ساری کارکردگی پہ بڑا برا اثر پڑ رہا ہے. تو جو یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے اصل مجرم کو پکڑا جائے, جی ہاں, اور جو مہنگائی کر رہا ہے وہ اس دکاندار کے گلے جا کے پڑ جاتے ہیں جس نے 2 روپے 1 روپے مہنگا کلو بیچا ہے کوئی چیز. بالکل یہی بات ہے سر. اور میں یہ سمجھتا ہوں سر, خدا نہ خواستہ اگر یہ صورتحال رہی تو لوگ جو ہے وہ اللہ معاف کرے وہ خود مجبور ہو جائیں گے دہشت گرد بننے پہ. سر جب ان کے گھر میں روٹی نہیں پکنی, ان کے حقوق پر آپ ڈاکہ ڈالیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, کیسے کہ آپ کسی جگہ چلے جائیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ آٹا وہ دے رہے ہیں 10 کلو کا آٹا 640 روپے میں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, گھی بھی وہ فیکٹری ریٹ کے اوپر دے رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر مثالیں ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے. بات یہ ہے, ایک منٹ سر, اس میں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو مہنگائی ہے یہ ابھی رضوان صاحب نے جیسے بات کی کہ لوگ جو ہے وہ منفی سوچوں پہ اتر آتے ہیں, دوسری طرف چلے جاتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ رائٹر بھی ہیں اور ایک معاشرے کو اس انداز سے دیکھتے ہیں, کیا غربت جو ہے یہ ہمیں جرائم میں اضافہ نہیں کر رہی؟ یہ تو بھائی یہ تو آج کی بات نہیں ہے, یہ تو ابتدا سے ہی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ غربت جی سر ایک برائی کو نہیں بلکہ ہزاروں برائیوں کو جنم دیتی ہے. تو اس کا تدارک کوئی نہ کرے پھر. اس کا تدارک تو جو ہے بالکل ہونا چاہیے, اور اس کا تدارک جو ہے ہمارے جو ہے معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے, یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن تمام ذمہ داریاں ہمیں گورنمٹ پر بھی نہیں ڈال دینی چاہیے. جو ہمارا معاشرہ ہے, ہم اس کے جو اچھے لوگ ہیں, ہم انہیں چاہیے کہ اس کا کوئی تدارک کریں, اور اس کا تدارک جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کر جو ہے سب باتوں کے متعلق سوچنا چاہیے. مثال کے طور پر ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ چیز کس طرح مہنگی ہوتی ہے, کہاں سے چلتی ہے. اب میں کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہوں ایک دکاندار سے, کوئی بھی چیز ہے, میں کوئی نام نہیں لیتا, وہ کہتا ہے کہ جی یہ 80 روپے کی,
کہتا ہے یار یہ تو 50 روپے کی، کہتا ہے بھائی مجھے آئی ہے اتنی کہ میں کیا کروں. تو اب وہ ایک چین بن جاتی ہے کہ کہاں سے وہ چیز چلی ہے. تو ہمیں جو ہے اس شخص کو پہلے پکڑنا چاہیے جو چین کے اینڈ پر بیٹھا ہے نا، پہلے اسے پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ اس بیچارہ دکاندار ہے وہ واقعی جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ یار وہ جو ہے وہ ایک چھوٹا دکاندار ہے، وہ تو 50 کی یا 80 کی جو بیچ رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ اسے اتنے کی ملی ہوگی. تو چین سے ہمیں جو ہے جانا چاہیے. اور جو ہمارا جو میں اس میں عرض کروں گا سر، نہیں آپ نے ایک بات سنیں، آپ کے نزدیک گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ جس سے عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہو؟ میں چھوٹی سی عرض کروں گا سر. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ رانا قاسم نون صاحب آپ کے وزیر تھے قبل کے دور میں، ہم نے ان سے بھی سوال کیا. اس کے بعد مینی ٹائم ہم نے بہت سے لوگوں سے سوال کیا کہ جناب یہ 2 میرے اس میں سر آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہم نے کہا جی مہنگائی کی وجہ کیسے کم ہو سکتی ہے؟ تو جو رضوان صاحب بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر مڈل مین کا کردار ختم کر دیا جائے. ہم نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی مڈل مین یہ ہے کہ ایک چیز لیتا ہے جو گروور ہے اس سے لیتا ہے 10 روپے کی. صحیح ہے. وہ آپس میں بیٹھ کے ریٹ طے کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ 10 والی چیز اب ہم نے دینی ہے 60 روپے میں. ٹھیک ہے. جب اسے 60 روپے میں اٹھا کے لے کے جاتا ہے سر بائر، وہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے اس کو دینے ہیں 90 روپے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا سر. اب وہ 10 والی چیز آپ کی 100 روپے میں چلی جاتی ہے. بالکل صحیح کہا. چیز وہی ہے، درمیان میں ان کی تجوریاں بڑھیں. آج تک مڈل مین کا کردار ختم نہیں ہو سکا سر. پچھلے 20 سالوں میں مجھے یاد ہے کہ بڑی کمیٹیاں بنی ہیں سر. میں نے ایک سرکاری افسر سے پوچھا، میں نے کہا جی مہنگائی بڑھی ہے. اس نے کہا جی اپنی آمدن بڑھا لیں آپ. ان کے پاس یہ جواب ہے کہ جی آپ اپنی آمدن بڑھائیں. اچھا جی آمدن بڑھا لیتے ہیں ہم، ذرائع کہاں سے پیدا پوریں گے؟ جی باقی جیسے کریں آپ بھی کر لیں، باقی تو جگہ چور بازاری کریں، ہاں جی آپ بھی کریں. آپ نے کسی منع کیا؟ ہمارا ایسا ہمیں دیں، اپنا حساب رکھیں. میرا سر ایک اختلاف ہے کہ گورنمنٹ نے اگر اپنی کسی چیز پہ ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے، ٹیکس کلیکشن آپ دیکھ لیں، پولیو مہم دیکھ لیں، کوئی چیز بھی دیکھ لیں، وہ بائی ہک اینڈ کرک ہو جاتی ہے. صحیح. یہ گورنمنٹ کی انٹرسٹ کیوں نہیں ہے کہ مہنگائی کو جو انفلیشن ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی پرائورٹی میں چیز شامل ہی نہیں ہے سر. صحیح ہے. اچھا اب ہم عوام، ہمارا یہ کردار ہے سر کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ صاحب گھر نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں. وہ کہتے ہیں یار میں ان کو پیسے دیتا ہوں، میرا حق ہے. سرکاری ملازم آئے گا چیکنگ کے چیک کر کے آ کے، بڑی معذرت کے ساتھ آج کل پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کردار بھی بڑا مشکوک ہوا ہے اور متعدد بار بہت سارے شکایات گئی بھی ہیں کہ جناب یہ نہیں کہ یہ چیکنگ کے بہانے آ کے ہم سے صاف صاف مکمکا کر رہے ہیں. صحیح کہا آپ نے. اچھا سر اب بات یہ کہ جب محافظی چور بن جائے آپ کا، تو وہ جو چور ہے وہ تو کہے گا مجھے آزادی ہے. صاحب ظاہر ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں جو مہنگائی ہے وہ اتنی بھی زیادہ نہیں ہے جتنی یہ نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے ہو چکی ہے. نااہلی آپ کے یہاں سر ریٹ بالکل نہیں ہے، ریٹ وہی، اور بد انتظامی افسران کی، انتظامی اور سزا اور جزا نہیں، سزا اور جزا نہیں ہے سر. ناظرین ابھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سوسائٹی ٹاک، اور اس میں جو ہمارے معزز مہمانوں نے تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق تو گورنمنٹ ہی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے. مہنگائی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے جتنی کہ اس وقت ہم مصنوعی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں. گورنمنٹ اگر اپنی ریٹ قائم کرے اور ایماندار افسر لگائے، کرپشن جو ہے اس سے اور بدعنوانی سے بچا جائے، نااہلی سے بچا جائے، تو اس مہنگائی میں اچھی خاصی کمی آ سکتی ہے. اور اسی طرح دہشت گردی کی لہر کو بھی قابو کرنے کے لیے حکومت کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی. اور قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ انہوں نے 2018 کے اس میں کیا تھا اعلان، اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، اور وہاں بھی جو ہے وسائل جو دینے چاہیے سیکیورٹیز ایجنسیز کو، اداروں کو، تاکہ وہ اس دہشت گردی کی لہر پہ قابو پائیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ جلدی آپ کو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.